جب میں اٹھی تو سڑک کنارے بھکاریوں کی طرح پڑی تھی۔ آنے جانے والے کی میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں اٹھی اور چلتے ہوئے سامنے پہلا جو گھر آیا ادھر دستک دی۔ ایک بوڑھا آدمی نے دروازہ کھولا، سر پر ٹوپی اور داڑھی والا وہ شخص شریف لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا میری مدد کریں، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں رونے لگی تو وہ مجھے اندر اپنے گھر میں لے آیا۔ گھر میں اس نے اپنی بہو کو آواز دی اور پشتو زبان میں کچھ بول کر چلا گیا۔ اس کی بہو بہت اچھی تھی، اس نے مجھے کھانا دیا اور کپڑے بدلوائے۔ بہت ہی غریب سے تھے مگر اچھے لوگ تھے۔ اس کا نام ہینا تھا۔ ہینا نے مجھے دوائی دے دی اور پھر میں کب سوئی مجھے پتا نہیں، آرام سکون سے سوتی رہی۔ مجھے کسی نے ڈسٹرب نہ کیا۔ کچھ دن انہوں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد میرا ایک جوان عورت کا یوں اس طرح 2 مردوں والے گھر میں رہنا مناسب نہ تھا۔ تب ایک دن اس بوڑھے آدمی نے مجھے نکاح کی دعوت دی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پہلے تو دل بالکل نہ مانا مگر حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے ہاں کر دی۔ جس دن میرا نکاح شیر خان سے ہوا مجھے گھر والوں کی بہت یاد آتی تھی۔ آج میری شادی تھی اور میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میں اس طرح سے ہوگی۔ میری شادی سادگی سے گھر پر نکاح ہوا۔ مجھے سرخ جوڑا پہنایا جا رہا تھا۔ رہ رہ کر بلال کے دکھائے جھوٹے خواب یاد آ رہے تھے۔ وہ تو کہتا تھا تم صرف میری دلہن بنوگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بھی نہ نکلتے تھے۔ اب میں پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ اوپر سے تو مجھے سجا دیا گیا تھا مگر کوئی نہ جانتا تھا میرے اندر ایک سوگوار ماں تھی۔ اس دن مجھے شیر خان کی بیوی بن گئی اور وہ میرا شوہر اور کچھ بھی تھا مگر میرے لیے وہ ایک محافظ تھا اور ایک محافظ چھت دینے والا۔ میں نے فیصلہ کیا آج سب کچھ بھلا کر میں سچے دل سے شیر خان کو اپنا لوں گی اور میں نے یہ کیا۔ اس کو دل و جان سے خدمت کرتی۔ وہ اور اس کا بیٹا دن بھر مزدوری کرتے، رات کو لوٹ آتے تو ہم سب بیٹھ کر ساتھ کھانا کھاتے تو احساس ہوتا کہ میں دنیا میں اکیلی نہیں ہوں، یہ سب میرے اپنے ہیں۔ اس موڑ پر آ کر زندگی کچھ پرسکون لگنے لگی تھی مگر شاید مجھے راس نہ آ سکی۔ کچھ دن یہاں رہنے کے بعد شیر خان مجھے اپنے ساتھ ان کے گاؤں ایبٹ آباد لے آیا۔ ہم کسی شادی پر گئے تھے کہ وہاں ایک امیر کبیر شخص کو میں پسند آ گئی اور شیر خان نے مجھے اس شخص کو فروخت کر دیا اور ایک بار پھر مجھے میرا گھر چھوڑنا پڑا۔ کتنی محبت اور لگن سے یہ گھر سجایا بنایا تھا، میں ایک بار پھر گھر سے زبردستی نکال دی گئی۔ میں نے تب سوچا اپنے گھر کی دہلیز پار کرنے کی یہ سزا ہے کہ آج نہ چاہتے ہوئے مجھے اپنا گھر، اپنی یہ چھوٹی سی دنیا چھوڑ کر ایک بار پھر اس ظالم زمانے کے رحم و کرم پر چلنا پڑے گا جس نے مجھے خریدا تھا۔ میں نے اس کی بس ایک ہی جھلک دیکھی تھی، وہ دیکھنے ہی سے کوئی بدکار انسان لگتا تھا۔ کل میری طلاق کی تمام تر کارروائی پوری ہونے والی تھی اور مجھے اس شخص کے ساتھ جانا تھا۔ اس رات میں گھر سے بھاگ گئی تھی مگر وہ بہت اثر و رسوخ والا بندہ تھا۔ اس کے آدمی نے 2 ہی دن میں مجھے ڈھونڈ نکالا تھا، پھر اس نے نفرت میں آ کر مجھے ایک کال کوٹھی نما کمرے میں قید کر دیا۔ وہی گھر تھا، آبادی سے دور، آس پاس کوئی گھر نہ تھا۔ 1-2 دن انسان آتے جاتے، دکھ جاتے۔ ایک گورنمنٹ کا اسکول تھا جو شاید سالوں سے بند تھا۔ اس گھر میں سارا دن میں اکیلی رہتی، دم گھٹتا میرا، چیخ چیخ کر روتی، سر پٹکتی تھی مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ روز رات کو آتا تھا اور اپنا مقصد پورا کر کے صبح چلا جاتا تھا۔ مجھ سے اپنے جوتے اترواتا، پیر دھلواتا، بال نوچتا، تشدد کرتا تھا کیونکہ میں نے بھاگ کر اس کی جھوٹی انا کو للکارا تھا جس کا بدلہ وہ یوں مجھ سے لے رہا تھا۔ خیر میری آنکھ سے اب آنسو نہ گرتا، میں پتھر کی سی ہو گئی تھی۔ مجھے اس کے ایسے رویے کی عادت ہو گئی تھی۔ 8 ماہ گزر گئے۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک بازارو عورت بنا دیا۔ گھر میں مردوں کو بلاتا، اچھے پیسے لے کر مجھے ان کے سامنے پیش کرتا۔ ہزاروں مرد آ چکے تھے یہاں، اب تو میرے وجود سے نفرت آتی تھی۔ یوں لگتا میں پیدا ہی دوسروں کی تفریح کے لیے ہوئی ہوں، میرا اپنا کوئی وجود نہیں۔ میرے جسم پر بہت سے دانے بن رہے تھے جس کی وجہ سے مجھے بہت بخار تھا۔ جسم تپ رہا تھا مگر پھر بھی مجھ سے وہ کام لیا جا رہا تھا۔ میرا کوئی علاج نہ ہو رہا تھا۔ میں بہت تکلیف میں تھی، بالکل جوان ہو کر بھی خود کو ایک بوڑھی محسوس کرنے لگی تھی۔ یوں لگتا جسم تو کب کا درندوں نے نوچ کھایا، اب ہڈیاں بھی گل رہی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آج اسداللہ جس نے مجھے خرید رکھا تھا میں آنا تھا۔ اس کو گھر بالکل گندا پسند نہ تھا، تب ہی میں گھر کے کام میں مصروف تھی۔ کپڑے دھو کر اوپر دیوار پر ڈالے تھے، وہ اٹھانے جا رہی تھی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، دانتوں میں پس پڑ رہی تھی۔
کوئی اسکن انفیکشن ہوا تھا جس کا علاج نہ کروانے پر وہ بڑھ رہا تھا۔ کمزوری سے مجھے چکر آ گیا، میں گر گئی، نیند بے ہوش تھی، گھر میں کوئی تھا ہی نہیں جو میری مدد کرتا۔ میں تیز دھوپ میں وہیں اونگے منہ گری رہی، دھوپ میرے جسم کو جھلسا رہی تھی، میرے بدن میں ذرا سی بھی طاقت نہ تھی۔ اس پر محسوس ہوا شاید جان اس بھاری وجود کے بوجھ سے آزاد ہو رہی ہے۔ یہ خیال میرے لبوں پر مسکان لے آیا۔ میری نظر کے سامنے امی، ابو، بہن، بھائی گھومنے لگے، ان کی آوازیں کانوں میں پڑنے لگی تھی، مگر میں اتنی بھی قسمت تھی، میں مری نہیں، اس دن بھی میں بچ گئی تھی۔ جب اسد اللہ کو یہ لگنے لگا کہ میں اب اس کے کسی کام کی نہ رہی تو اس نے اپنے خاص آدمی کو یہ کام سونپا کہ مجھے کسی ویرانی جگہ پر لے جا کر قتل کر دے۔ رات کا وقت تھا، میں سو رہی تھی، بخار اب بھی تھا کہ اچانک شور سے میری آنکھ کھلی تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور مجھ پر گن تانی ہوئی تھی۔ پھر مجھے بازو سے پکڑ کر وہ صحن میں لے آیا، مجھے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا، میں نہ کوئی خوف آیا مجھے، میں نے بس اپنی آنکھیں بند کر لی تو مجھے ڈر نہیں لگا۔ اس نے سوال کیا جس پر میں نے نفی میں سر کو جھک بستی اور کہا، تم تو میرے محسن ہو جو مجھے اس جہنم سے نجات دینے آ گئے ہو، ورنہ یہ کمبخت جان نکل ہی نہیں رہی ہے، مجھے آرام نہیں آ رہا۔ میری بات پر اس کو حیرت کا جھٹکا لفظ ضرور لگا۔ وہ کچھ دیر سے خاموشی سے کھڑا رہا، پھر بولا، کیا نام ہے تمہارا؟ نیلم، جس پر وہ لڑکھڑا سا گیا اور 2 قدم پیچھے ہوا اور گن ایک طرف رکھ کر رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ بالکل اچھا نہ لگا، میں چاہتی تھی جلدی وہ میری روح کو آزاد کرے۔ میں اس کے پیر پڑنے لگی کہ مجھے مارتے۔ جب اس نے ایسا نہ کیا تب میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کی گن اٹھا لی اور اپنے سر پر رکھ کر چلا دی، مگر اس نے بڑی پھرتی سے گن کا رخ اوپر کی کر دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاؤں میں جان نہ رہی ہو، میں روتے روتے اس کے قدموں میں گر گئی۔ میری سزا کو کم کر دو، مجھے مارتے کیوں نہیں تم؟ میں عرصے بعد دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ اس نے مجھے رونے دیا، وہ ویسے ہی کھڑا رہا، پھر میرے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں کی نظر ملی، اس کی آنکھیں خوبصورت تھی اور پلکیں بھی کی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے پوچھا تو یوں لگا برسوں بعد کوئی اپنا ملا ہو جیسے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگا تھا، میں نے اب بولنا بالکل چھوڑ دیا تھا، مگر اس کے ایک بار پوچھنے پر سب کچھ اسے کہتی گئی۔ تم کون ہو؟ اب میرا سوال تھا جس پر وہ بولا، ایک گناہگار۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ میں 21 سال کا تھا تب، کچھ غلط قسم کے دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر غلط روش پر چل پڑا تھا۔ رات کو دوستوں کے ساتھ مل کر ہم لوگوں کو لوٹتے تھے، مگر کسی کی جان لینے کا سوچا تک نہ تھا۔ ہم 3 بھائی تھے، میں منجلا تھا، دونوں بھائی قابل اور اچھی نوکری کر رہے تھے۔ میں ہر وقت والد کے کوششیں سنتا مگر کرتا وہی تھا جو میرا دل ہوتا۔ والد صاحب کو جس دن پتہ چلا کہ میں چھینا تانی کرتا ہوں تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں زمینیں تھیں، لیکن تایا میرا ہمارے حصے کی بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کی بیٹی سے محبت تھی۔ کچھ عرصے بعد میرے والد نے مجھے لالچ دیا کہ اس سے میری شادی کروائیں گے اگر میں یہ کام چھوڑ دوں۔ میں نے حامی بھر لی، پھر میری شادی ہو گئی۔ تب میں 23 سال کا تھا، دن ہنسی خوشی گزر رہے تھے۔ میں نے ہر برا فعل ترک کر دیا تھا اور ایک نوکری کرنے لگا تھا۔ میری دنیا بس نیلم ہی تھی۔ ہاں، اس کا نام نیلم تھا۔ جب تک کہ اس کا چہرہ نہ دیکھ لیتا میرا دن نہ گزرتا تھا، جان بچتی تھی اس میں میری۔ پھر زمین پر ہمارے جھگڑے بڑھنے لگے۔ تایا ناحق ہماری کی زمین پر قبضہ چاہتا تھا، بات عدالت تک پہنچ گئی تھی۔ ایک دن تایا ہمارے گھر آ کر زبردستی نیلم کو لے گئے۔ میں تب گھر پر نہ تھا، ورنہ میرے رہتے یہ ممکن نہ تھا۔ عدالت کا فیصلہ تایا کو یقین تھا کہ ہمارے حق میں ہوگا۔ تب تایا نے بڑی چالاکی سے نیلم کو لے جانے کے اگلے ہی دن فون کر کے کہا کہ میرے والد آ کر نیلم کو لے جائیں۔ وہ گاؤں گئے تھے تو تایا نے والد صاحب پر گولیاں چلوا کر ان کو جان سے مار ڈالا۔ ساتھ ہی ان کے کھیت میں کام کرنے والے ایک کسان کی بیٹی جو ان کی حویلی کی ملازمات تھی کو بھی مار ڈالا اور اس قتل کو غیرت کے نام پر قتل قرار دے دیا۔ ابو کی میت جب گھر آئی ماتم مچ گیا، سب رونے پیٹنے لگے، پر میں اس دن ایک آنسو بھی نہ بہایا۔ والد کی تدفین کے بعد تایا نے امی کو فون کر کے دھمکی دی کہ ساری زمینیں میرے نام کر دو ورنہ اپنے بیٹوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ ماں یہ سن کر پیچھے ہٹ گئی، تمام زمین جائیداد اس کے نام کر دی اور ہم سے کہا ہم یہ شہر چھوڑ کر چلتے ہیں۔
میرے بھائیوں نے ماں کی بات سے اتفاق کیا، مگر میں اپنے باپ کی ذلت بھری موت نہیں بھول سکتا تھا۔ پولیس کی مدد لی مگر کسی نے کوئی مدد نہ کی۔ ہر طرح کی کوشش کے بعد جب مجھے کوئی راستہ نہ دکھا تو میں نے سر پر کفن باندھ کر ایک بار پھر گن اٹھا لی اور ٹھان لیا دشمن کو مار کر مروں گا۔ والد اور تایا دو ہی بھائی تھے، تایا کے 2 بیٹے اور تھے۔ میں نے ان سب کو جان سے مار دینے کا فیصلہ کیا اور رات کے وقت تایا کے گھر میں گھس کر تایا کے بیٹوں کو کلہڑی کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا۔ پھر تایا میرا نشانہ تھا، میں نے گولی چلائی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے اذیت بھرا تھا۔ بیچ میں نیلم آ گئی اور میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جان کو مار ڈالا۔ وہ اکیلی نہ تھی بلکہ اس کی وجود میں ایک ننھی جان اور بھی تھی، میرا بچہ۔ میں نے اپنا بچہ اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ یہ درد وہی جانتا ہے جس نے اپنی اولاد کھوئی ہو۔ نیلم گری، میں نے تایا پر گولی کی برسات کر دی اور بھاگتے ہوئے نیلم کے پاس گیا، اس کو اپنی باہوں میں آخری بار بھرا۔ میں بن جل مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، اس کو اٹھا کر اسپتال لے جانے لگا۔ میں جانتا تھا اب وہ مجھ سے نفرت ہی کرے گی، مگر میں اس کی زندگی بچانے کے لیے ہر حد سے گزر سکتا تھا۔ 2 قدم چلتے ہی وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ میں پاگلوں کی طرح نیلم پکارتے اس کو گود میں بھرے روتا رہا۔ آج ٹوٹا تھا وہ آنسو کا سیلاب، یہ غم میرے اعصاب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس دن میری دنیا بے رنگ ہو گئی تھی، جس میں اب مرتے دم تک رنگ نہیں بھریں گے۔ تایا اور اس کے بیٹوں کی موت کے بعد ساری زمین جائیداد میرے بھائیوں کو مل چکی تھی۔ پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی، مجھے سزا موت دی جانے والی تھی کہ اسد صاحب نے مجھے آواز دے کر آزاد کروا دیا۔ یہ ایک بڑے پیمانے پر جرائم پیشہ انسان ہے، پولیس ان کے ہاتھوں میں ہے۔ مجھے وہ کیسے جانتا ہے اور اس نے مجھے کیوں چھڑوایا، یہ میں آج تک نہیں جان سکا، مگر اس کے بعد سے لے کر اب تک میں اسد صاحب کے لیے کام کر رہا ہوں، ہزاروں قتل کر چکا ہوں۔ اب زندگی کا بس یہی مقصد ہے، گھر والے قطع تعلق کر چکے ہیں۔ اس نے میری زندگی کیوں بخش دی میں نہ سمجھ سکی، یہ شاید میرے نام کی وجہ سے۔ چلو، اس نے اچانک میری کلائی پکڑی اور بولا، مگر کہاں؟ اس نے جواب نہ دیا اور مجھے پکڑ کر باہر لے آیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اس نے گاڑی چلاتی۔ زندگی کے اس موڑ پر آ کر میں کسی پر بھی بھروسہ کرنا نہ چاہتی تھی، مگر وہ جہاں بھی لے جا رہا تھا وہ جگہ اس جہنم سے بہتر ہوگی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے کلینک لے گیا تھا، میری چیک اپ کے بعد میرے لیے دوائی لی اور ساتھ ہی کچھ پھل بھی، اور مجھے ایک گھر لے گیا۔ شاید وہ اس کا اپنا گھر نہ تھا، کیونکہ اسد نے پناہ لینے کے بعد اس کی اپنی جان بھی محفوظ نہ تھی، مگر وہ تو جیسے نڈر تھا، اس کے چہرے پر ڈر کا کوئی تاثر نہ تھا۔ کچھ دن اس نے مجھے اس گھر میں رکھا تھا، مجھے کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا، خود ہی آ کر کھانا لکڑی پر بناتا تھا اور باقی یہ کام بھی خود کرتا۔ بہت سپاٹ چہرہ تھا، وہ مسکراتا نہ تھا، مگر نین نقش نہایت پرکشش تھے۔ اس نے میری دکھ بہت دیکھ بھال کی، جس سے مجھ میں بہتری آنے لگی۔ میں کمرے میں سوتی تھی اور وہ صحن میں اس نے آج تک مجھ پر غلط نگاہ نہ ڈالی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ دنیا بھر کے ظلم کے مقابلے میں میرے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہی چائے بنا رہا تھا۔ میں اس سے سوال کیا، تو نے مجھے کیوں نہیں مارا؟ ہمارے بیچ بات چیت بہت کم ہوتی تھی، میں نے آج تک کسی مظلوم کی جان نہیں لی۔ ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اسد کے بندے دروازہ توڑ کر گھر میں آ گئے۔